اس کے حوالے سے وہ جو اس کی جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ رائٹر نے اپنی اس ایسے کو کیسے آرگنائز کیا ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیے فیئر آف ڈرٹ، یہ ڈیتھ نہیں ہے، ڈرٹ ہے، DEARTH. اگر آر اس میں نہیں ہوتا تو یہ ڈیتھ ہوتا، موت کا خوف، لیکن یہ موت نہیں ہے، یہ ڈرٹ ہے، DEARTH. ڈرٹ، ڈرٹ کی معنی ہے کمی، فیئر آف ڈرٹ، کمی کا خوف. اور اس کا مصنف ہے بھائی کارل ٹھکر. کارل ٹھکر نے یہ ایسے لکھا ہے. someone is coming. اور آپ میں سے جو بھی نیا آئے یہاں پر نعمان آ رہا ہے، تو آپ لوگ اپنے آپ کو اپنا مائک جو ہے آپ لوگ میوٹ کر لیں. یہاں پر اس کو میں میوٹ کرتا ہوں. یہ امین جان میں نے آپ کو میوٹ کیا. آپ لوگ خود اپنی طرف سے اس کو میوٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر پھر میں لیکچر میں وہ انٹرپشن نہیں ہوگی. اچھا تو نعمان پلیز میوٹ یور سیلف، میوٹ یور مائک. تو دیکھیے یہ کام آپ لوگ خود کرتے جائیں، کیونکہ یہاں پر پھر اسکرین شیئرنگ میں آنا اور پھر واپس اس اپنی ونڈو میں آنا تاکہ میں آپ لوگوں کا مائک میوٹ کر لوں، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں انٹرپشن ہوتا ہے. تو آپ لوگ ایسا کریں کہ جو ہی آپ میٹنگ جوائن کریں، کوئی بھی کسی بھی ٹیچر کا ہو، جہاں پر بھی ہو، تو آپ لوگ اپنا مائک میوٹ کریں اور اپنا ویڈیو وہ بھی آپ لوگ سوئچ آف کر لیں. مطلب اس پہ یہ جو سرخ نشان لگ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ میوٹ ہو جاتا ہے. اچھا تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فیئر آف ڈرٹ، کمی کا خوف. کارل ٹھکر وہ کہتا ہے آئی ہیٹ جاگنگ. جاگنگ جانتے ہو واٹ از مین بائی جاگنگ؟ جاگنگ رننگ نہیں ہوتا، لیکن یہ واکنگ سے تیز ہوتا ہے. ایوری ڈان، تو مجھے جاگنگ سے نفرت ہے. کارل ٹھکر کہتا ہے ایوری ڈان as I third around New York City Central Reservoir Park Reservoir, پلیز والیوم کو اونچا کرو. I am reminded of how much I hate it. یہ کس کا مائک آن ہے؟ اچھا بس میوٹ ہوا ہے. امین جان آپ کا مائک پھر سے آن ہوا ہے. میں آپ کی ویڈیو کو بھی آف کر لیتا ہوں، اسٹاپ ویڈیو. اچھا تو واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. آئی ہیٹ جاگنگ. کارل ٹھکر کہتا ہے آئی ہیٹ جاگنگ. دیکھیے یہ فیئر آف ڈرٹ، کمی کا خوف، اور بات اس نے جاگنگ کی، کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں. اور بلیو می یہ جو ایسے ہیں یہ جاگنگ کے متعلق ہے بھی نہیں، لیکن جاگنگ اس میں ایک سینٹرل تھیم آپ اس کو کہہ لے کہ ہم لوگ جاگنگ کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ فیئر آف ڈرٹ ہوتا ہے. آپ لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پہلے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آئی ہیٹ جاگنگ ایوری ڈان، ہر صبح، ایز آئی تھرڈ اراؤنڈ نیو یارک سٹی سینٹرل پارک ریزروائر. جب میں نیو یارک کے سٹی سینٹرل پارک ریزروائر سے گزرتا ہوں، وہاں کوئی مطلب ہے کہ کوئی جھیل ہے، کوئی پارک ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، جب میں وہاں سے گزرتا ہوں آئی ایم ریمائنڈیڈ آف ہاؤ مچ آئی ہیٹ اٹ. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے جاگنگ سے کتنا زیادہ نفرت ہے. اٹ از سو ٹیڈیس. یہ جاگنگ بہت زیادہ تکا دینے والا ہے. سم کلیم جاگنگ از تھاٹ کنڈوسیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنگ تھاٹس کے لیے اچھا ہوتا ہے، سوچنے کے لیے اچھا ہوتا ہے، آپ کو اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، کنڈوسیو، جو کہ سوچ کے لیے بہتر ہو. ادر انسسٹ دی سینری ریلائز دی مناٹنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سینری ہوتی ہیں، آپ مختلف قسم کے سین مناظر دیکھتے ہیں، وہ آپ کی دن کی جو یکسانیت ہوتی ہیں، بوریت ہوتی ہیں، اس کو ختم کر دیتی ہیں. دیکھیے آپ کو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن، کوئی ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بندہ تھک جاتا ہے. تو یہ تھکاوٹ، یہ یکسانیت، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مناٹنی.
تو اس مناٹنی کو ختم کرنے کے لیے بندہ باہر نکل جاتا ہے, مختلف قسم کے یہ سین نظارے وغیرہ دیکھ لیتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاگنگ اس لیے بہتر ہے. فار می, میرے لیے دی پیس از اراؤنڈ فار کنٹمپلیشن آف آئدر آئیڈیاز اور وسٹارز. میرے لیے یہ جو بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, جاگنگ کرنا ہے, یہ آئیڈیاز کی سوچ کے لیے یا نظاروں کی سوچ کے لیے غلط ہے. وائل جاگنگ, جب میں جاگنگ کر رہا ہوتا ہوں, all I can think about is jogging. تو جتنا میں سوچ سکتا ہوں وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہوں کہ جاگنگ ہی جاگنگ ہے. دیکھیے وہ کہتا ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جاگنگ کی وجہ سے بندے کا دھیان کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر اس کی یکسانیت, تھکاوٹ, بوریت ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں ہمیشہ جب بھی جاگنگ کرتا ہوں میری سوچ ہمیشہ جاگنگ ہی کے متعلق ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی مناٹنی ہے اور نتھنگ. یا اگر میں سوچتا ہوں تو کچھ بھی نہیں سوچتا. تو یہ تھاٹ کنڈوسیو کیسا ہوا, کیسے ہوا؟ One advantage of jogging around a reservoir is that there is no dry shortcut home. میرے لیے جاگنگ کا جو میں یہاں سینٹرل اس نے بتا دیا پارک ریزروائر کے ساتھ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے گھر کو اس سے زیادہ شارٹ کٹ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے میں یہاں سے جاتا ہوں. پھر دوسرے پیراگراف میں کہتا ہے فرام, یہ دیکھیے یہ دوسرا پیراگراف, یہ فرام دا لسٹلیس لکس آف سم فیلو ٹراٹرز. میرے جو ساتھی جاگنگ کرنے والے ہیں اور ان کی تکے ماندی نظروں سے پتا چلتا ہے, آئی گیدر, مجھے یہ پتا چلتا ہے, مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے, آئی ایم ناٹ alone in my enthusiasm. کس بوریت میں صرف میں ہی نہیں ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں, باقی لوگ بھی اتنے ہی جاگنگ سے بور ہیں جتنا میں بور ہوں. یہاں پر وہ مثال لیتا ہے بل پیئنگ. جب آپ بینک میں جاتے ہیں, ڈاک خانے میں جاتے ہیں اور آپ بل پے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لائن لگی ہو, تو یہ بل پیئنگ جو ہے اٹ سینز دکھائی دیتے ہیں وڈ بی اباؤٹ ایز ڈائیورٹنگ. وہ بھی آپ کی سوچ کو اتنا ہی منوٹنی سے ہٹا کر کسی اور چیز کے متعلق آپ اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں. تو بل پیئنگ بھی اتنا ہی ڈائیورٹنگ ہوتا ہے. نان دی لیس پھر بھی وی کنٹینیو ٹو جاگ, ہم پھر بھی جاگنگ کرتے ہیں. دیکھیے وہ بیان کرتا ہے کہ جاگنگ لوگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن نہ مجھے خود جاگنگ پسند ہے, اور جب باقی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کو بھی جاگنگ پسند نہیں ہے, پھر بھی ہم جاگنگ کرتے ہیں. وی کنٹینیو ٹو جاگ مور, وی کنٹینیو ٹو چوز ٹو جاگ. بلکہ ہم جاگنگ کرنے کو چوز کرتے ہیں کہ ہمیں جاگنگ کرنا ہی ہے. فرام اے پرٹیکولرلی انفائنائٹ ایرے آف اپرچونیٹیز. یہ دیکھیے امریکن پروننسیشن میں اپرچونیٹیز اگر آپ جس طرح بھی پڑھنا چاہیں, خاص طور پہ جو لامحدود ہمارے لیے مواقع ہیں اس میں سے وی سلیکٹ ون. ہم اس موقع کو ہم اس موقع کو منتخب کرتے ہیں, چن لیتے ہیں, دیٹ وی ڈونٹ انجوائے, جس سے ہم کوئی لطف بھی نہیں اٹھاتے, اینڈ کین ناٹ ویٹ ٹو ہیو ڈن ود, اور اس پہ ختم ہونے تک انتظار بھی نہیں کر سکتے. وائی؟ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جو میں نے آپ لوگ کو ابتدا بتا دیا کہ یہ اس کا جو ایسے ہیں وہ جاگنگ کے متعلق نہیں ہے, لیکن وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ فیئر آف ڈرٹ کے متعلق ہے. ہم جاگنگ کرتے ہیں, ہمیں پسند بھی نہیں ہے, کسی کو بھی پسند نہیں ہے جاگنگ, لیکن پھر بھی لوگ جاگنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ آپ کو مختلف اس کے ریزن بتاتا ہے. یہاں سے پھر فار اینی ٹرینڈ, کسی بھی ٹرینڈ کے لیے there are as many reasons as there are participants. جتنا اس میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں اتنے ہی اس میں وجوہات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 10 بندے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو تو 10 بندوں کے اپنے اپنے ریزن ہوں گے, 10 ریزن آ گئے. اگر اس میں 15 بندے پارٹیسپیٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 15 ریزن آ گئے. تو کسی ٹرینڈ کے لیے جتنے اس ٹرینڈ کے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں اتنے ہی اس ٹرینڈ کے ریزن ہوتے ہیں. دس پرسن رنس ٹو لوور ہز بلڈ پریشر. یہ آدمی اس لیے جاگنگ کرتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو کم کر سکے. یعنی ڈاکٹر نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ جاگنگ کریں, تو اس کے لیے جاگنگ کی ریزن کیا ہے؟ بلڈ پریشر کم کرنا. دیٹ پرسن رنس ٹو اسکیپ دی ٹیلیفون. یہ آدمی ٹیلی فون سے بھاگنے کے لیے جاگنگ کرتا ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ ٹیلی فون اٹینڈ کرنا وغیرہ
یہ بہت زیادہ بورنگ سا بن جاتا ہے، ہر کسی کو ایک ہی بات سمجھا دینا، ایک ہی بات سمجھا دینا، گویا آپ ٹیپ ریکارڈر بن جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بڑا بورنگ سا پروسیس بن جاتا ہے۔ تو آپ ٹیلی فون سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جاگنگ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جاگنگ کا یہ ریزن ہوا۔ کوئی دوسرا آدمی ہے اور اکرنگ کی اسپاؤز، یا کسی کی بیوی ہیں جو مطلب بدمزاج قسم کی ہیں، یا عورت کے لیے اس کا خاون بدمزاج قسم کا ہے، تو اپنے خاون سے یا اپنی بیوی سے جو بدمزاج ہیں ان سے دور جانے کے لیے وہ جاگنگ کرتا ہے۔ اور اے فلدی ہاؤس ہولڈ، یا گھر کے جو کام کاج ہے، گندے قسم کے کام کاج ہیں، غلط مشکل قسم کے کام کاج ہے، تو بندہ کبھی کبھار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو پھر جاگنگ کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں کے مختلف ریزن ہو سکتے ہیں، کوئی گھر سے بھاگنے کے لیے، کوئی مطلب اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے یہاں پر، یہاں اپنے کرنک اسپاؤس سے، یا ٹیلی فون سے، یا بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے۔ تو یہ مختلف لوگوں کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جاگنگ کرتے ہیں۔ another person runs to avoid doing anything else، دوسرا آدمی اس لیے بھاگتا ہے یا جاگنگ کرتا ہے کہ کسی دوسرے کام سے اپنے آپ کو بچا سکے، یعنی کوئی دوسرا کام ہے جو اسے پسند نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے وہ جاگنگ کرتا ہے۔ مثلا to dodge a decision about how to lead his life، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس فیصلے کو ڈاج کرنے کے لیے، اس فیصلے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ دیکھیے زندگی کے بعض فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں، اس کے لیے انسان کو بڑا بہادر بننا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ تکے ہوئے ہو، یا مطلب آپ میں اتنی ہمت جرأت نہ ہو کہ آپ کوئی اس طرح کا بولڈ ڈیسیژن لے سکے، تو پھر اس ڈیسیژن سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک مطلب ایک وہ وہم میں، خیال میں آپ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں کہ گویا میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اور اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسی ڈیسیژن سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور ریئلائزیشن، یا اپنے آپ کو اس ریئلائزیشن سے بچاتے ہو that life is leading nowhere، کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سارے کے جتنے بھی یہاں پر اس نے پرابلم بتا دیے، ماڈرن لائف کے پرابلم ہے۔ کبھی انسان کو کبھی انسان اپنے آپ کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ یہ اس زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، زندگی کے فیصلے سخت ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، گھریلو کام کاج فلدی بن جاتے ہیں، اسپاؤزز کرینکی ہو جاتے ہیں، ٹیلی فون کالز ہوتے ہیں، صحت کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، اور جب لوگ جاگنگ کرتے ہیں تو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ اس کے لیے اس کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اچھا، کارل ٹھکر کے مین پوائنٹ پہ دوبارہ سے آئے، لوگوں کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں کسی ٹرینڈ کے لیے، تو اس طرح جاگنگ کے بھی مختلف وجوہات ہیں۔ each of us has his carrot and stick، اس میں سے ہر کسی کا carrot and stick ہوتا ہے۔ یہ carrot and stick یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے، ایڈیم میں استعمال ہوتا ہے۔ carrot کا مطلب ہوتا ہے انعام، stick کا مطلب ہوتا ہے سزا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو یہ انعام ملے گا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو اس کی یہ سزا ملے گی۔ تو ہر آدمی کا اپنا ایک کیرٹ اینڈ سٹک ہوتا ہے۔ میں توفیل کے مائک کو میوٹ کر لوں، آپ میں سے جو بھی انٹر ہو تو آپ لوگ اپنا مائک خود ہی میوٹ کر لو، پھر اس طریقے سے وہ ڈسرپشن نہیں ہو جاتی لیکچر کے دوران۔ تو یہ کیرٹ اینڈ سٹک آپ کا انعام، یا اگر آپ نے وہ کام کیا یا نہ کیا تو پھر اس کے بعد اس کی سزا۔ تو ہر آدمی ہر ایک کام کے لیے، ہم میں سے ہر آدمی کے ہر ایک کام کے لیے کوئی انعام یا سزا ہو سکتی ہے، کرنے کی یا نہ کرنے کی۔ ان مائی کیس میں جاگنگ کرتا ہوں تو میرا کیرٹ اینڈ سٹک کیا ہے؟ میرے کیس میں دی سٹک از مائی سلیکننگ فزیکل کنڈیشن۔ میری اگر میں نے جاگنگ نہیں کی تو مجھے سزا یہ ملے گی، سلیکننگ فزیکل کنڈیشن، میری جسمانی صحت خراب ہو جائے گی، which keeps me from beating opponents at tennis، اور یہ خراب صحت کی وجہ سے پھر میں ٹینس میں اپنے مخالفوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ whom I overwhelmed 2 years ago، جس پر میں نے 2 سال پہلے قابو پا لیا تھا، لیکن یہاں پر میں نے ان پر فتح حاصل کی تھی۔ My carrot is to win، اور میری اگر میں نے یہ کیا، جاگنگ کیا، تو پھر میری وہ کیا انعام یہ ہوگی کہ پھر میں یہ میچ، اپنے ٹینس کا میچ جیت جاؤں گا۔
تو ہر کسی کے اپنے وجوہات ہوتے ہیں. اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کو اس کا سزا یا مطلب انعام ملے گا, اس نے نہیں کیا تو یہ یعنی ہر کسی کے اپنے اپنے وجوہات ہوتے ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. بیونڈ دیز ڈسپریٹ ریزنز, یہ مختلف قسم کی وجوہات کے باوجود however lies a deeper cause, یہ وجوہات تو ہیں, ہر جس کے اپنے جو ذاتی وجوہات ہیں یہ تو ہیں, لیکن ایک اور گہری وجہ بھی ہیں. It is no accident, یہ کوئی اتفاق نہیں ہے that now in the last third of the 20th century, کہ 20ویں صدی کے آخری تہائی میں, صدی 100 سال ہوتے ہیں, آخری تہائی یعنی جب آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں 33 تو آخری 30 سالوں میں یا 33 سالوں میں مطلب 1970s کے بعد 1970 کے بعد کا جو زمانہ ہے, اس میں پرسنل فٹنس اینڈ ہیلتھ سڈنلی بیکم اے پاپولر obsession. جو شخصی صحت, جو انسان کی انفرادی فٹنس اور صحت ہے وہ ایک پاپولر obsession بن چکا ہے, وہم بن چکا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فٹ رہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی صحت بہتر ہو, اچھی ہو. ٹرو, یہ بات سچ ہے. ماڈرن مین لائکس ٹو فیل گڈ, جدید جو ماڈرن آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے, یعنی وہ صحت مند ہو. بٹ دیٹ ہارڈلی ڈسٹنگوشز ہم فرام ہز پریڈیسیسرز, لیکن وہ اپنے پریڈیسیسر سے, اپنے آباء و اجداد سے اس میں مختلف نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بیمار ہو جائے, وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ وہ صحت مند رہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی. تو پھر وہی بات آ گئی کہ اگر یہ فٹنس ہے تو فٹنس تو پہلے لوگ بھی چاہتے تھے, آج کے لوگ بھی چاہتے ہیں, لیکن آج کے لوگ یہ جاگنگ پر اتنے obsess کیوں ہیں, اس کے ساتھ اس کی اتنی obsession کیوں ہے؟ جواب ابھی تک اس نے نہیں دیا. with ذہنی مایوپیا, ایک وہم کے ساتھ, ذہنی مایوپیا, احمقانہ تصور آپ اس کو کہیں, چارمنگ وے مطلب خوش فہمی, خوش خیالی وغیرہ, جو بھی معنی آپ اس کا لینا چاہیں. اکانومسٹ لائک ٹو کلیم, جو اکانومی والے ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں that the deeper cause of everything is economic, کہ ہر ایک چیز کا جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ اکنامک ہوتا ہے, وہ معاشی ہوتا ہے. اکانومی والے, اکانومسٹ یعنی جس کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہو. آپ کی کلاس میں بھی اکانومی کے لوگ, جبار شاہ, سارین, باقی یہ گلیکسی, جبار شاہ, سارین, اچھا یہ آپ لوگوں کی کلاس میں اکنامکس کے اسٹوڈنٹ شامل ہیں. تو جو اکانومی والے ہوتے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ اکنامک ہوتی ہے. Delightfully there seems no marketplace explanation for jogging, لیکن انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ جاگنگ کی مارکیٹ پلیس ایکسپلینیشن نہیں ہے. مارکیٹ کے حوالے سے اگر آپ اس کی ایکسپلینیشن کرنا چاہیں کہ لوگ جاگنگ کیوں کرتے ہیں تو اس کا یہ مارکیٹ پلیس ایکسپلینیشن ہے, تو وہ نہیں ہے. ٹرو, جاگنگ از چیپ, یہ بات سچ ہے کہ جاگنگ پہ زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے, بٹ دین ناٹ جاگنگ از چیپر. لیکن اگر آپ جاگنگ نہ کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ سستا ہے. دیکھیے جاگنگ پہ آپ کو بوٹ چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ٹریک سوٹ چاہیے ہوتا ہے, باقی زیادہ وہ جس طریقے سے کرکٹ میں, فٹ بال میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, بہت زیادہ پیسے اس پہ خرچ ہوتے ہیں. تو جاگنگ میں اتنے سارے پیسے خرچ نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ جاگنگ نہ کریں تو وہ پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے. تو جو جاگنگ کے لیے آپ نے بوٹس اور یہ ساری چیزیں خریدی تھی, اینڈ ڈسکاؤنٹ اینڈ اسکن اکوپمنٹ, اور چھوٹے چھوٹے اوزار, چھوٹی چھوٹی سامان, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے کہ یہ جاگنگ کے لیے جو بوٹس اور ٹریک سوٹ وغیرہ, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں, وہ جاگنگ ڈیمانڈ, جو جاگنگ کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے, مسٹ میک اٹ اے مارکیٹرز لیسٹ فیورڈ فارم آف ریکریشن. یہ کسی مارکیٹ والوں کی ریکریشن یا تفریح کے لیے ایسا فارم ہوگا جس کو وہ زیادہ پسند نہیں کریں گے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ریکریشن کا کوئی ذریعہ ہو, لیکن اگر اس ریکریشن, اس تفریح کی سامان پہ پیسے بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں جس کو میں افورڈ نہ کر سکوں, تو پھر میں اس ریکریشن کی طرف نہیں چلا جاتا. لیکن اگر پیسے کم ہو اور اس کی ریکریشن زیادہ ہو تو پھر سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر جاگنگ پہ پیسے تو کم خرچ ہوتے ہیں, لیکن
وہ جو ریکریشن دیتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اگر اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ لوگ جاگنگ کرتے ہیں اس لیے جاگنگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی وہ کم ہے, اس پہ پیسے کم خرچ ہوتے ہیں. ہمارے پاس میٹنگ کے 10 منٹس ہیں, اگر یہ یہاں پر ختم ہو جائے یہ میٹنگ تو دوبارہ سے میں اس کو سٹارٹ کروں گا. سم اسکاؤٹ ماسٹرش فلاسفرز, کچھ چھوٹے درجے کے فلسفی, ایک تو بہت بڑے بڑے فلاسفر ہوتے ہیں, چھوٹے درجے کے جو فلسفی ہوتے ہیں آرگو, وہ یہ کہتے ہیں that the appeal of jogging and other body maintenance program, کہ جاگنگ کی طرف لوگوں کا جو اپیل ہوتا ہے اور دوسرے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے جو پروگرام ہے is the discipline, وہ نظم و ضبط ہوتا ہے they afford, جو ہمیں دیتے ہیں. بس فلاسفر ہیں جو اس قسم کے تھے اور کسی حد تک صحیح بھی کہتے ہیں. دیکھیے ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فزیکل فٹنس ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی, ہمارے بچوں کی, ہمارے بڑوں کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ رولز طے ہوتے ہیں. اگر کسی کھلاڑی نے, کسی پلیئر نے اس رولز کی خلاف ورزی کی تو اس کو پینلٹی دی جاتی ہے. تو اب دیکھیے یہ پینلٹی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. مثلا فٹ بال میں کسی کو پینلٹی دی گئی, یا فرض کرے کرکٹ میں نو بال دیا گیا وغیرہ, مطلب جتنے بھی فول ہے آپ لوگ دیکھ, تو اس سے کوئی قیامت نہیں آتی. لیکن اس کھلاڑی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے کچھ رولز ہوتے ہیں, زندگی کے کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اور دیکھیں زندگی کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں وہ اس کو توڑنا بہت زیادہ نقصان دیتا ہے سوسائٹی کو, لوگوں کو. تو فائدہ ہوتا ہے اس کھیل کا, یعنی مطلب ہے کہ جتنے بھی کھیل ہیں اور اس کے جو رولز ہوتے ہیں, تو اس کو اگر اس فلسفے کی بنیاد پر دیکھیں کہ اس کی جو رولز ہیں اس کو فالو کرنا ہے اور اس سے میری پریکٹس ہوگی تاکہ میں زندگی کے دوسرے جو شعبے ہیں اس میں بھی ان کی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کر سکوں. اور ایک پریکٹس یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر رولز اور ریگولیشنز کو توڑنے سے مجھے پینلٹی ملتی ہے, اور یہ پینلٹی کوئی اتنی بڑی پینلٹی تو نہیں ہوتی, بس اگر میچ ہار بھی جائے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن زندگی کے شعبوں میں, زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر آپ نے ان رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی تو پھر آپ کے ساتھیوں کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے بڑوں کو بہت زیادہ نقصان بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے جاگنگ کا یا کھیل کا جو آپ پر اس کو امپوز کرتا ہے. تو یہ فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگنگ ہے یا دوسرے جو کھیل ہیں یا باڈی مینٹیننس کے جتنے بھی پروگرام ہیں, اس ڈسپلن کی وجہ سے اس کا اپیل لوگوں کی طرف لوگوں کو ہوتا ہے. لوگ اس کی طرف اس لیے آتے ہیں کہ اس میں یہ ڈسپلن ہوتا ہے. وی لیو ان اے ورلڈ, آگے چلتے, وی لیو ان اے ورلڈ, ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں in which individual have fewer and fewer obligations, جس میں جو فرد ہوتا ہے اس کی اوبلیگیشن, ان کے فرائض کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. انسان کے فرائض, ایک فرد کے فرائض کم ہوتے جا رہے ہیں. دی ورک ویک, یہ دیکھیں یہاں اس سٹارٹ سے, دی ورک ویک ہیز شرنک, جو ہفتے میں ایک کام کا دورانیہ تھا وہ کم ہو گیا. ورک ویک ہیز شرنک, شرنک کم ہونا, تو ہفتے کا وہ حصہ جس میں ہم کام کرتے تھے وہ کم ہو گیا. ویکینڈ ورک شاپ از لیس کمپلسری, پھر پہلے جو ویکینڈ پہ ورک شاپ ہوتے تھے وہ تو امپورٹنٹ ضروری تھے, لیکن آج وہ اتنے ضروری نہیں ہے. ٹیکنالوجی gives us more free time, ٹیکنالوجی ہم کو فری ٹائم دے رہا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی میں آپ مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھیں کتنی آسانی اس نے پیدا کر لی, تو اس کی وجہ سے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے. satisfactorily filling free time requires imagination, اور تسلی بخش طریقے سے اس ٹائم کو فل کرنا جو آپ کو ملا ہے یہ فری ٹائم, اس کے لیے امیجنیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فریڈم از اے وائڈ اینڈ رسکی ریور, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو فریڈم ہوتا ہے, جو آزادی ہوتی ہے, یہ بڑا خطرناک دریا ہوتا ہے, ایک بڑا وسیع سمندر ہوتا ہے, آپ اس میں ڈوب بھی سکتے ہیں. It can drown the person who does not know how to swim across it. اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ اس میں تیرنا کیسے ہے تو یہ آپ کو, تو آپ اس سمندر میں ڈوب بھی سکتے ہیں.
تو یہاں پر لیزر کی بات آ گئی پھر سے. لیزر جو ہے یہ اس سے پہلے جو میرا کلاس پولیٹیکل سائنس والوں کے ساتھ تھا اس میں بھی یہ آئیڈیا آ گیا تھا لیزر کا کہ یہ آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے خدا نخواستہ، اور یہ آپ کے لیے نعمت بھی بن سکتا ہے. نعمت اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اپنی فراغت کو، آپ نے اپنے فارغ وقت کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے پھر ایک نعمت بن گیا. لیکن اگر خدا نہ خاصہ آپ غلط کاموں پہ نکل پڑے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از ڈیول ورک شاپ، اگر آپ فارغ ہیں، آپ کا ذہن بالکل خالی ہے، تو پھر وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. تو پھر یہ اس دریا کی طرح بن جاتے ہیں جہاں پر جس کا وہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک دریا بن جاتا ہے. اٹ کین ڈراؤن دا پرسن ہو ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو سویم اکراس. اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ اس فراغت میں آپ نے اپنے ٹائم کو کیسے گزارنا ہے، تو آپ اس فراغت کی وجہ سے یہ فراغت آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے. دی مور obligation one takes on، انسان کو جتنے زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں لینی پڑتی ہیں، دی مور ٹائم one occupies، اس سے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیتا ہے. دی لیس تھریٹ فریڈم پوزز، تو فریڈم آزادی کی وجہ سے جو خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فارغ ہو جائیں، ہمارا کام کم ہو جائے. لیکن اگر آپ کا کام کم ہو جائے، آپ کو فارغ ٹائم ملے اور خدا نہ خواستہ وہ فراغت آپ کے لیے عذاب بنے، تو پھر وہ آپ کے لیے ایک خطرہ بنے گا. تو اپنے آپ کو فراغت کی، فریڈم کی اس خطرے سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کام لے لیتے ہیں، زیادہ کام لے لیتے ہیں تاکہ ہم فارغ نہ ہو جائے. جاگنگ کین بیکم این انسٹنٹ اوبلیگیشن. تو اس طریقے سے ہم اپنے لیے کوئی کام کریٹ کرتے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ جاگنگ کرنا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. فار اے پورشن آف ہز ڈے دی جاگر از ناٹ ہز اون مین. دن کے کسی وقت کے لیے یہ آدمی اپنے آپ کا آدمی نہیں ہوتا، یعنی مطلب اپنا مالک نہیں ہوتا، وہ کسی کام میں مصروف آدمی ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا. He is obedient to arrangement he has accepted. وہ ایک ایسی اس کا مطلب علاج، اس کی مطلب علاج، لیکن وہ ایک ایسی ڈسپلن کا اوبیڈینٹ بن جاتا ہے جس کو اس نے پہلے سے ایکسپٹ کیا. یہ ڈسپلن، یہ جو جاگنگ کا ڈسپلن ہے، یہ اس نے ایکسپٹ کیا، تو اب وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ تو جو فلسفی ہیں، فلاسفر ہیں، یہ ان کی سوچ ہے کہ جاگنگ کیوں امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہاں پر وہ دوبارہ سے جو تھیولوجی، دین سے، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر مائی اسکرین. اس کو مینیمائز کرتے ہیں. اچھا، تھیولوجسٹ، مذہبی لوگ، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ میں ٹیک دی آرگومنٹ ون اسٹیپ فردر. وہ اس آرگومنٹ کو ایک سٹیپ اور بھی آگے لے کے جاتے، اس دلیل کو، دین سے، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ. اٹ از اور ماڈرن ریلیجن. یہ ہماری بے دینی، لادینیت ہے. لادینیت یعنی مطلب دین سے دوری. اور لیک آف کانفیڈنس ان اینی ہیئر آفٹر. آخرت پر یقین نہ رکھنا. that makes us anxious to stretch our mortal stay as long as possible. کہ ہم کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے. دیکھیے اگر کسی کا آخرت پر یقین نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ جو بھی زندگی ہے وہ اسی دنیا کی زندگی، یہی دنیا کی زندگی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ اس دنیا کی زندگی اس کی لمبی سے لمبی ہو جائے. We run as the saying goes. ہم اس لیے بھاگتے ہیں جس طرح کے یہ کہا جاتا ہے for our lives. اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو اس دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے ہم بھاگتے ہیں. haunted by the suspicion. ہمیں یہ شک ہوتا ہے that these are the only lives we are likely to enjoy. کہ ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے جس کو ہم نے انجوائے کرنا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ مذہب کا جو وہ ہے انٹرپریٹیشن ہے، وہ کہہ رہا ہے.
all of these theorists seems to me more or less right. یہ theorist پتہ نہیں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہ مذہبی لوگ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, یہ فلاسفر صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی, یہ اکانومسٹ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. مطلب کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے, سچائی نہ بھی ہے, غلطیاں بھی ہیں اس میں. is the growth of cult and charismatic religions and resurgence of enthusiasm for military draft suggest, جس طریقے سے کہ یہ charismatic religion کے لیے جو کلٹ ہیں اور اس کے لیے جو انتھوزیازم ہے جو ملٹری ڈرافٹ کے لیے ہوتا ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں وی ڈو کریو کمٹمنٹ, کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کرنا ہوتا ہے, کسی چیز کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو لنک کرنا ہوتا ہے. اینڈ ہو کین ڈاؤٹ, اور کون اس بات پہ شک کر سکتا ہے, واچنگ سو مینی مڈل ایج, اتنے سارے ادیڑ عمر کے جو لوگ ہم دیکھتے ہیں, اینڈ اولڈر پرسن, اور جو بوڑھے لوگ دیکھتے ہیں, ٹارچرنگ themselves, وہ اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں in the name of fitness کے نام پہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. that we are unreconciled to death. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم موت کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم موت نہیں چاہتے, ہم مرنا نہیں چاہتے. more so perhaps than any generation in modern memory, جدید یاداشت میں جو بھی نسل گزری ہو اس سے کہیں زیادہ ہم موت کے لیے تیار نہیں ہیں اور موت نہیں چاہتے. دیکھیے موت کوئی بھی نہیں چاہتا, ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کوئی خودکشی کرنا چاہتے ہیں خدا نخواستہ, لیکن ہماری ایک ایسی نسل ہے, کارل ٹھکر کہہ رہا ہے کہ ہم دوسری نسلوں کی نسبت بہت زیادہ موت کے لیے تیار نہیں ہیں. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم تیار نہیں ہیں, باقی لوگ بھی تیار نہیں تھے, لیکن ہم ان سے کہیں زیادہ تیار نہیں ہیں موت کے لیے. اس لیے پھر ہم نے جاگنگ شروع کی. بٹ آئی ہنچ, دیکھیے میرا ایک نظریہ ہے, میری ایک سوچ ہے, میرا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آئی ہیو اے ہنچ, میرا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا, I have a hunch. There is a further explanation of our obsession with the exercise. Exercise کے ساتھ جو ہماری obsession ہے اس کا ایک مزید explanation بھی ہے. I suspect that what motivates us even more than a fear of death is a fear of dirt. میں خیال کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں جاگنگ پر اکساتی ہیں, جس چیز کی وجہ سے ہم جاگنگ کرتے ہیں, وہ فیئر آف ڈیتھ نہیں ہے, وہ فیئر آف ڈرٹ ہے, کمی کا خوف ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھیے یہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ ہم جاگنگ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں جاگنگ؟ فیئر آف ڈیتھ کی وجہ سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیئر آف ڈیتھ کی وجہ سے نہیں بلکہ فیئر آف ڈرٹ کی وجہ سے ہم جاگنگ کرتے ہیں. اور ایرا از دی فرسٹ ٹو اینٹیسپیٹ دی ایونچوئل ڈپلیشن آف آل نیچرل ریسورسز. ہمارا جو ایرا ہے, ہمارے دور میں ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے جس نے پہلی مرتبہ جو فطری وسائل ہیں اس کے ختم ہونے کو اندازہ لگایا. Our era is the first to anticipate the eventual depletion of all natural resources. We see wilderness shrinking. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلی علاقے ہیں جس پہ جنگل وغیرہ پھیلے ہوئے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم جنگلوں کو ختم کر رہے ہیں. Rivers losing their capacity to sustain life. دریاؤں کی وہ کیپیسٹی جو زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے ہوتی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. یعنی دریاؤں میں, یہ آپ میں سے کیمسٹری کے لوگ ہیں, کتنے زیادہ کیمیکلز اور زہریلے کیمیکلز اور یہ ساری چیزیں چلی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو آبی مخلوق یا مطلب یہ جو مچھلیاں یہ ساری چیزیں یہ ختم ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وہ مزید اس میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے. نیچرل ریسورس کو ہم ختم کریں, دی ایئر, ہوا, even the atmosphere, یہاں تک کہ ایٹماسفیئر being loaded with potentially deadly junk, وہ انتہائی خطرناک جنگ سے, مواد سے بھرا پڑا ہے. فضائی آلودگی کے متعلق تو آپ لوگ جانتے ہیں کتنا زیادہ ہم نے فضا کو خراب کیا. We see the irreplaceable being squandered. ہم دیکھ رہے ہیں
کہ وہ چیز جو دوبارہ سے ریپلیس نہیں ہو سکتی اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. اینڈ ان دا ڈیپتھ آف آور کانشیسنس، اور ہماری شعور کی گہرائیوں میں، وی آر فیئرفل، ہمیں خوف ہو رہا ہے، دیٹ وی آر کریٹنگ این انہیبیٹیبل ورلڈ، کہ ہم ایک ایسی دنیا کو تخلیق کر رہے ہیں جس میں ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. وی فیل مور اور لیس ہیلپ لیس، ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس دنیا میں کوئی بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو لا بھی نہیں سکتا. اینڈ یٹ ایٹ دا سیم ٹائم desires to protect what resources we can. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں اس کو ہم پروٹیکٹ بھی کر لیں. دیکھیے ہمارا ایک غلط طریقہ ہے کہ ہم جو نیچرل ریسورسز ہیں، فطری ذرائع ہیں، اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. تو ایک طرف وہ، دوسری طرف ہماری شعور میں یہ بات بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو یہ ریسورسز پروٹیکٹ کرنے چاہیے. وی ریسائیکل سوڈا باٹلز، اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، سوڈا باٹل کو ریسائیکل کرتے ہیں. ریسٹور اولڈ بلڈنگز، جو پرانے محلات ہوتی ہیں اس کو ریسٹور کرتے ہیں. پروٹیکٹ اور نیئرسٹ ریسورس، اور جو ہمارے سب سے قریبی ریسورس ہیں اس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے، ہمارا فزیکل ہیلتھ. جو تباہی ہم نے اس دنیا میں بچائی، جو احساس آج ہمیں اس کمی کا ہو رہا ہے کہ اس تباہی کی وجہ سے جو ہمیں سامنا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس ریسورس کی اب کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی پروٹیکشن کرنے جا رہے ہیں. ان آلموسٹ سپرسٹیشیس ہوپ، اور اس وہمی امید کے ساتھ that such small gesture will help save an earth، کس طرح چھوٹے سے اشارے سے، طریقے سے، کام سے ہم زمین کو بچا سکیں گے. that we are blighting، جس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. دیکھیے بہت زیادہ خرابی آ گئی، نیچرل ریسورسز کو ہم نے بہت زیادہ خراب کر دیے. اب ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ کیا ہے کہ اگر میں جاگنگ کروں، کم از کم میری صحت کا جو ایک ریسورس ہے وہ تو بچ جائے گا. تو دیکھیے یہاں پر اس نے بڑی سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن اس کی بتائی ہے. جاگنگ بیکمز اے سارٹ آف پینس فار اور سنز، یہ ہماری گناہوں کا ایک کفارہ ہے. جاگنگ کفارہ ہے، یہ ہم نے اپنے آپ پر مقرر کر دیا ہے. یہ جاگنگ کفارہ اپنے گناہوں کا. ہماری گناہ کیا ہے، گلٹنی ہے، گریڈ ہے، اور ویسٹ ہے، لالچ، بسیار خوری اور ضائع کرنا. ہم وسائل کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے اندر لالچ ہیں، ہم بسیار خوری کی گناہ میں مصروف ہے. تو اس کے لیے تو ان گناہوں کے کفارے کے لیے ہم نے اپنے آپ پر لاگو کر دیا ہے کہ ہم جاگنگ کریں گے. لائک اے ہیئر شرٹ آن اے بیڈ آف نیلز، جس طرح کی کوئی کانٹوں کا بستر ہوتا ہے اس پر ہیئر شارٹ، دی مور ون ہیٹس اٹ، آدمی جتنا ہی ان سے نفرت کرے، دی مور ورچوس اٹ میکس ون فیل، آدمی اپنے آپ کو اتنا ہی ورچوس، نیکوکار محسوس کرے گا. دیکھیے اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف برداشت کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انسان کو تھوڑی سی وہ جو نفسیاتی تسلی ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں کہ کم از کم میرے اس گناہ کا کفارہ ہوا. تو یہ جاگنگ جو ہم کرتے ہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر ایک، یہ کارل ٹکر کہتا ہے، ہم نے اپنے اوپر ایک سزا مقرر کی ہوئی ہے اپنے ان گناہوں کے لیے. دیٹ از وائی وی جاگ، اس لیے ہم جاگنگ کرتے ہیں. وائی آئی جاگ از ٹو ون اٹینس. ایک جو سائیکولوجیکل وجہ ہے وہ تو اس نے آپ کو بتا دیا. جو عام فہم لوگ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ میں ٹینس جیت جاؤں، تو اس لیے میں جاگنگ کرتا ہوں. انشاءاللہ کل کے لیسن میں پھر ہم دی لاسٹ لیسن پڑھیں گے. اچھا اب میں آپ کے مائک کو ان میوٹ کرتا ہوں، یا آپ لوگ خود بھی اپنے مائک کو ان میوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوال پوچھ